اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اسماء الحسنہ۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کا نام السمیع۔ السمیع یعنی ہمیشہ سب سننے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورہ میں آیت نمبر 220، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ نام کی تعریف اور میننگ اس کے، السمیع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ قرآن میں 45 ٹائمز آیا ہے۔ سمیع کا مطلب سننے کے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں سمیع کے 4 میننگز ہیں، 4 معنی ہیں: بات کو سننا، اسے سمجھنا، اس کو توجہ دینا، اس بات کا جواب دینا، یعنی سمیع کے یہ چاروں میننگز ہیں۔ قرآن میں اکثر اللہ کے نام جوڑوں میں آتے ہیں۔ سمیع بھی کئی دوسرے ناموں کے ساتھ قرآن میں آتا ہے، جیسے سمیع العلیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے، انہیں سن بھی رہا ہے تو جان بھی رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دل کی بات سیدھے سنتے ہیں، اس لیے ان کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ پھر یہ نام آتا ہے بصیر کے ساتھ، سمیع البصیر، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز خود دیکھتا بھی ہے۔ پھر سمیع قریب، انہو سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے، یعنی وہ سن بھی رہا ہے اور وہ قریب بھی ہے۔ ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت آئی ہے اللہ کی، سورہ سبا کی آیت نمبر 50۔ اللہ نہ صرف اپنے بندوں کی دعا اور ان کے حال کو سنتا ہے بلکہ انہیں بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور اس لیے ان کے ہر حال سے واقف ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، انہیں ہمارے بارے میں علم بھی ہے، وہ قریب بھی ہیں۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ السمیع ہے، جس کے معنی سننے کے ہیں، یعنی جو ہر وقت ہر چیز سنتا ہے اور سمجھتا ہے، چاہے وہ آواز دور ہو یا قریب، زور سے دھیمی یا دل میں، کبھی کسی بھی زبان میں ہو۔ ایسی کئی آوازیں ہیں جو سائنس کے مطابق انسان سن نہیں سکتا، لیکن جو ہر وقت ہمارے آس پاس رہتی ہیں۔ اللہ ان سب کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، چاہے دھیرے ہو، چاہے زور سے ہو، چاہے ہم دل میں اس سے بات کریں، ہر چیز اللہ سننے والا ہے۔ انسان کا سننا محدود ہے، ہم سب کچھ نہیں سن سکتے، وہ صرف وہی سن سکتا ہے جو آواز اس کے کانوں تک پہنچے، پر اللہ کا سننا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جو بات کہتا ہے یا دل میں سوچتا بھی ہے، اللہ اسے فوراً سنتا ہے۔ ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے سامنے والا نہیں سمجھ سکتا، نہ سنتا، ہم جو کہتے ہیں صرف وہی سنائی دیتا ہے سامنے والے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، اس کے پیچھے کیا نیت ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان جو سنتا ہے ضروری نہیں اسے سمجھ سکے۔ کئی بار الگ زبان ہونے کی وجہ سے یا کسی کے تیز رفتار میں یا کم آواز میں بولنے کی وجہ سے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، یعنی انسان کمزور ہے، اسے ہر بات تو سمجھ میں نہیں آتی، نہ سنائی دیتی ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے الگ الگ زبانیں، پر اللہ ہر آواز کو سمجھتا ہے، اس کا سننا کامل ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتیں سن تو لیتے ہیں پر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کئی بار ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو پھر ہمیں سن کے بھی سنائی نہیں دیتا، اور ضروری نہیں کہ ہر سننے والی بات پر ہم توجہ دیں، پر اللہ ہر فریادی کی بات کو نہ صرف سنتا سمجھتا ہے بلکہ اسے پوری توجہ بھی دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں یا ہم جب جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو بہت توجہ سے سنتا ہے۔
اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ نہ صرف اس کی بات سنتا ہے مگر اسے جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، اس لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تب بھی ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ ہم کھڑے بیٹھے کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، اللہ پر توکل میں اضافہ کریں، یہ نام کو سوچیں کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ پر اور بھروسہ کریں۔ جب ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت سن رہا ہے تو ہمیں اس کی عظمت پر اور یقین ہونا چاہیے اور زیادہ خلوص سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں اور ہماری دعائیں، ذکر، عبادت کو ہر وقت سن رہا ہے۔ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم جو نماز میں دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے۔ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، ہمیں ہمارے آس پاس کوئی سنے یا نہ سنے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا آپ کو سننے کے لیے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ کو اپنی ہر بات بتانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے آس پاس کوئی سنے یا نہ سنے، سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سن رہے ہیں۔ اس بات سے ہمارے دل کو تسلی رہنی چاہیے۔ انسان سب سے اکیلا اور غم میں اپنے آپ کو تب محسوس کرتا ہے جب جب کوئی اس کے دل کا حال سننے سمجھنے والا نہ ہو، لیکن جب اسے یہ بھروسہ ہو جائے کہ اللہ سمیع ہے اور ہمارے دل کے حال کو ہر وقت جان رہا ہے، تو انسان کو اکیلا پن اور غم سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری دعاؤں کو سننے والے ہیں، میری نیت کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، بھلے ہی وہ بات ہم زبان سے کریں یا دل میں جو نیت کرتے ہیں ہم، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نا۔ قرآن مجید سے ہمیں کتنی جگہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے پاکیزہ اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ پھر حضرت حنہ کے بارے میں آتا ہے جو حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ تھیں، انہوں نے کیسے دل میں چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اولاد دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی سنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں۔ ایک طرف جب ہم بار بار اپنے غم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ایک وقت بعد اس سے الجھنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کو جب ہم اپنے غم بتاتے ہیں تو وہ نہ صرف سنتے سمجھتے ہیں بلکہ ہمیں اس کے بدلے اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے شدید غم کے حال میں یہ دعا کی تھی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یعنی وہ یعقوب علیہ السلام جب بہت زیادہ پریشان تھے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، جب ان کے دوسرے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور آ کے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو اس وقت ایک بہت بہت لمبی جدائی تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، یعنی وہی سننے والا ہے، اور صبر کیا۔ سارے ہی نبی اللہ سے اپنی دل کی ساری باتیں کیا کرتے تھے، خاص کر اللہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یعنی تحمل کرنے والا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لحلیم اواہ منیب، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تحمل کرنے والے، نرم دل اور ہر بات پر اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ حلیم تھے وہ، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے اور بار بار منیبن
منیبن یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر ہمیشہ خبردار رہیں، جیسے غیبت کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں ہم تب بھی خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، تو جو ہم منہ سے جو جھوٹ نکال رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی برائی کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام جو ہم زبان سے کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اللہ کی سمیع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں سن رہے ہیں، اس لیے اگر غلطی سے بھی ہم کچھ برا کہیں، چاہے کسی اور سے یا آہستہ سے، یا برا سوچیں کہ کسی اور کے بارے میں، تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ نہ صرف ہماری اونچی اور دھیمی آواز سنتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کے خیالات بھی سن رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی غلط بات بھی ہو تب بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے بھی حیا ہونی چاہیے کہ ہم اکیلے میں بھی کسی کا برا کرنے کا یا کوئی گناہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ انسان جب اکیلے ہوتا ہے تو کچھ بھی سوچنے لگتا ہے، تو اس کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ میں جو بھی کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں۔ ہمارے آس پاس لوگ کئی بار ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ہمارا دل دکھتا ہے، کئی بار ہمارے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلا دیتے ہیں یا کوئی دل دکھانے والی بات کر دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ہمیں اپنے دل کو تسلی دینا چاہیے کہ لوگ کچھ بھی غلط کہیں، اللہ انہیں سن رہا ہے اور وہ سچ جانتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کے الزام یا کسی کے نقصان پہنچانے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور وہ گھبرا رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا اور فرمایا اِنَّ مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کے پاس کہ فرعون کو جا کے سمجھاؤ، فرعون کو دین کی دعوت دو اور فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے کیونکہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں، یعنی تم جو بھی بات کرو گے میں وہ سب سن رہا ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 15۔ اسی طرح جب کچھ یہودیوں نے قرآن کی کچھ آیت کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم لکھ کر رکھیں گے ان کا کہا۔ یہ بھی کچھ انہوں نے کہا تھا نا یہودیوں نے کہ ہم غنی ہیں، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ جو قرض حسنہ مانگتا ہے تو ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہے، یعنی کیوں وہ ہم سے مانگتا ہے تو ہم، اس کا مطلب یہ کہ ہم غنی ہیں اور وہ محتاج۔ جب انہوں نے ایسی بات کہی نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ کر رکھیں گے ان کا کہا، یعنی جو بھی یہ سب کر رہے ہیں وہ سب ہم لکھ لیں گے اس کو، یعنی پھر اس کی ان کو سزا ملے گی۔ اللہ سے بہت دعا کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ سن رہا ہے۔ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا ہے اور اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ السمیع ہے اور اس کی ہر دعا سنتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مجادلہ میں آتا ہے بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1۔ اس میں ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہت دھیرے دھیرے چپکے اللہ کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سنا تم جو بات وہ شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کر آئی، تب وہ دوسرے کمرے میں تھیں اور ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھیں، پر ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ عورت جو تھی بہت دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت کر رہی تھی۔ تبھی آیت نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا تعجب کرتی ہیں کہ وہ تو دوسرے کمرے میں بھی آواز نہ سن پائیں،
اور اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی فریاد سن لی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں تو اتنے پاس تھی، پاس والے کمرے میں تھی، اور میں اتنی سننے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے تو سنائی نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر بھی اس عورت کی آواز سن لی اور اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اور نہ صرف اللہ نے ان کی دعا سنی بلکہ فوراً جواب بھی بھیجا۔ اگلی ہی آیت میں پھر ان کو جو وہ شکایت کر رہی تھیں اس کا جواب بھی دیا اللہ نے۔ اللہ کی دعا سننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف دعا سنتا ہے بلکہ توجہ دے کر قبول بھی کرتا ہے۔ ہاں، دعا کی قبولیت کا طریقہ مختصر ہو سکتا ہے۔ وہ دعا یا تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ یا تو کیا ہوتا ہے، اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی وہ ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہے۔ جب آخرت میں جب انسان پہنچے گا تو وہاں وہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سب میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، ہر چیز مجھے آخرت میں ملتی۔ اونچی آواز میں ذکر نہ کریں، بہت تیز سے چلا چلا کے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ دلوں کی باتیں بھی جانتا سنتا ہے، اس لیے ہمیں بہت اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اونچی آواز میں ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا اللہ اسے بہتر سنے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم زور سے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ سنیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چپکے چپکے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ یہ دعا انہوں نے چپ چاپ دل میں کی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں، جب اس نے یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، یعنی چپکے چپکے پکارا۔ اسی طرح جب ایک بار صحابہ زور زور سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ تم جسے پکارتے ہو وہ نہ تو بہرا ہے اور نہ غیر حاضر۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے سنائی نہیں دیتا، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ غیر حاضر ہو، یعنی وہ ہے، موجود ہے، اس کا علم ہر طرف موجود ہے اور وہ سن رہا ہے، اس کو اتنی زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کی باتیں غور سے سنیں، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ ہماری طرف توجہ دے اور ہماری دعا سنے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ہم سے اپنے دل کی بات کرے تو اس کی بات غور سے سنیں، اسے توجہ دیں۔ کسی بھی عمل کا بدلہ اللہ اسی طرح دیتا ہے۔ تو جب ہم مخلوق کی باتوں کو دل سے سنیں گے، ان کے غم کو سمجھیں گے، ان کے رازوں کو امانت کی طرح سنبھال کر رکھیں گے، تو اللہ بھی ہمیں اتنی ہی غور سے سنے گا۔ جیسے ہم معاملہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے سے سنیں تاکہ اللہ بھی ہماری بات سنیں، اللہ کو اپنی بات سنائیں۔ جب ہم پوری طرح مان لیں اور اس نام پر ایمان لے آئیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت سنتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ وہ ہماری بات سنیں، اللہ سے دعا کر کر کے عاجزی کے ساتھ اسے سنوائیں۔ جیسے ایک بچہ اپنے والدین کو اپنی بات سنا ہی دیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اسی شدت سے دعا کریں، یا یہ ایمان لا کر کہ وہ بے شک سنے گا، یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ وہ سنتا ہے۔ اب دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی جلدی ہوتی ہے، کبھی دیر سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کب کیا چیز بہتر ہے۔ کبھی کبھی اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بعد میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے دعا قبول، تو وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ تو جب دعا قبول نہیں بھی ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر تھا، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈیسائیڈ کی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہم تو اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے، ہم تو آگے پیچھے کچھ نہیں جانتے،
ہمیں تو جو چیز پسند آتی ہے وہ ہم اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے آگے پیچھے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تو وہ ہمیں وہی دیتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39۔ قرآن کے ورڈ صحیح ہیں اور قرآن کا ہر ایک ورڈ سچا ہے کہ بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اس نام کے ساتھ دعا کریں یا سمیع الدعا، کہ اللہ تو سننے والا ہے دعاؤں کا، میری دعا قبول کر۔ اور پھر جب ہم دعا کریں تو اس نام کو بلا شبہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ضروری نہیں کہ یہ دعا عربی میں ہی ہو، ضروری نہیں کہ ہم ساری عربی کی دعائیں پڑھیں، اپنی زبان میں بھی دن بھر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے الفاظوں میں کہیں کہ اللہ تو سمیع ہے، دعا سننے والا ہے، تو میری پکار، میری فریاد سن اور میری دعا قبول کر۔ مثال کے طور پر جب عمران کی زوجہ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو فرمایا، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں ہے خاص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ جو حضرت مریم کی جو سلام علیہ ان کی جو والدہ تھی، حضرت عمران کی جو بیوی تھی، وہ اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص، ان کی دعا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں حفاظت کے لیے۔ دعا: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس میں بھی اللہ کا نام آتا ہے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے۔ شیطان سے حفاظت کی دعا: اعوذ باللہ السمیع العلیم، ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے، اس کی سانس اور اس کی پھونکوں سے، جو وہ وسوسے ڈالتا ہے اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سمیع العلیم کہہ کے اللہ کو پکاریں کہ ہم اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی نماز میں تکبیر کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کا واسطہ دے کے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اپنے سننے میں عافیت کی دعا کے لیے دعا کہ جو ہم سن رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ عافیت کرنا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، یعنی جو میں سن رہا ہوں اس میں عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے۔ چونکہ اللہ کا سننا کامل ہے تو ہمیں اسے اپنے سننے میں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے میں بھی عافیت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔